بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا۔ ابو سفیان کی سرداری میں قریش کا ایک قافلہ جو شام سے تجارت کر کے واپس مکہ جا رہا تھا، یہ قافلہ بہت ہی زبردست تھا۔ اس میں 30-40 آدمی تھے، لیکن اس قافلے کے ساتھ لاکھوں روپے کا سامان تھا، ہزاروں اونٹ اور بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ اس قافلے میں حضرت عمرو بن العاص بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قافلے کو روکیں اور اس کا مال و دولت ضبط فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا ذکر کر کے فرمایا، یہ قریشیوں کا قافلہ ہے، اس میں ان کا بہت مال و دولت ہے، تم لوگ چل کر اسے روک لو، شاید خدا تمہیں یہ دولت مال غنیمت میں دلا دے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے۔ اس دفعہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاری صحابہ بھی تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے۔ بہت سے مسلمان بغیر کسی تیاری کے ہی ساتھ ہو گئے تھے اور کچھ تیار ہو کر نکلے تھے۔ کچھ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ قافلے کی خبر لے کر آئیں۔ اس طرح یہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا کہ جنگ کا خیال ہی نہیں تھا، صرف قافلے کو ضبط کرنا تھا۔ ادھر ابو سفیان جب اپنے قافلے کے ساتھ بدر کے میدان میں قریب پہنچے تھے تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ مسلمان قافلہ روکنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ انہوں نے فوراً زمزم کو مکے بھیجا تھا تاکہ وہ مدد لے کر آئے۔ زمزم کو روانہ کرنے کے بعد ابو سفیان خود بھی وہاں نہیں رکے، انہوں نے اسی وقت قافلے کو تیاری کا حکم دیا اور ذرا ہی دیر میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ بدر کے بجائے ساحل کی طرف مڑ گئے اور پھر سمندر کے کنارے اتنی تیزی سے چلے کہ کہیں ٹھہرے بھی نہیں۔ اسی طرح وہ اپنے قافلے سمیت مسلمانوں کی ضد سے نکل گئے۔ اب ابو سفیان کو اپنے قافلے کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان کی مدد کے لیے قریش لشکر لے کر آئیں گے۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو قریش کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ تم لوگ اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے ہی اٹھے تھے، سو خدا تعالیٰ نے اس کو بچا دیا، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ جب قریشی لشکر کے پاس ابو سفیان کا یہ پیغام پہنچا تو ابو جہل یہ سن کر تن گیا اور کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم ہم لوگ اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک میدان بدر میں نہ پہنچ جائیں۔ وہاں ہم 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے اور گانے والیوں سے گانے سنیں گے۔ اس طرح عربوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور پھر وہ کبھی ہمیں دھمکانے کی ہمت نہیں کریں گے۔ وہ آدمی واپس ابو سفیان کے پاس گیا اور بتایا کہ قریش لشکر لے کر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ بدر پہنچے بغیر واپس جانے پر تیار نہیں ہیں۔ ابو سفیان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، وہ کہنے لگے، افسوس، یہ سرکشی اور ضد ہے اور اس کا نتیجہ بدقسمتی ہے۔ اس لڑائی میں دشمن مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، پھر یہ کہ ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے، اونٹ اور گھوڑے تھے۔ ادھر مسلمان تھوڑے بھی تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے، اسی واسطے قریش خوش تھے کہ فتح ان کی ہوگی۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان لڑائی میں ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جس جگہ جنگ ہوئی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ جس صبح کو لڑائی ہوئی اس کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور دشمنوں کے مرنے کی ایک ایک جگہ بتلائی کہ خدا تعالیٰ نے چاہا تو کل اس جگہ فلاں شخص مرے گا، اس جگہ فلاں شخص مرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے اس جگہ فلاں آدمی قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں۔ لڑائی کے بعد جب دشمن کی لاشیں اٹھائی گئیں تو جس کے مرنے کی جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دی تھی اس کی لاش وہیں سے ملی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جنگ سے پہلے مشرکوں کو مسلمان بہت تھوڑے سے نظر آتے رہے، مگر لڑائی شروع ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگ گئے۔ اس سے وہ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں شکست ہوئی۔ ادھر خدا تعالیٰ کی یہ قدرت تھی کہ جب جنگ چھڑ گئی تو مسلمانوں کو مشرک بہت تھوڑے سے معلوم ہوئے۔ اس سے ان کے دل بڑھ گئے اور انہوں نے زبردست حملہ کر کے انہیں مار بھگایا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، عربوں کا قاعدہ تھا کہ عام جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے بہادروں میں سے کسی ایک کو پہلے آگے بھیجتے تھے۔ وہ سامنے آ کر دشمنوں کے بہادروں میں سے کسی کو اپنے مقابلے کے لیے بلاتا تھا اور اس طرح پہلے دو بہادر تنہا لڑتے تھے۔ اب مشرکوں کی صفوں میں سے پہلے عتبہ ابن ربیع، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید نکلے۔ انہوں نے اپنے اپنے مقابلے کے لیے مسلمان بہادروں کو پکارا۔ ان کی اس للکار پر مسلمانوں کی صفوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ جب وہ سامنے آئے تو عتبہ وغیرہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہیں۔ عتبہ وغیرہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ان میں سے ایک للکارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے پر ہماری قوم کے آدمی بھیجو۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور فرمایا کہ تم جاؤ۔ اس پر یہ تینوں صحابہ مقابلے کے لیے پہنچے۔ مشرکوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتائے تو عتبہ نے کہا کہ اب برابر کی جوڑ ہے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کی طرف بڑھے اور اسے ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کی طرف بڑھے اور انہوں نے بھی اس کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ شیبہ کی طرف بڑھے۔ ان دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اسی میں شیبہ کی تلوار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پر پڑی اور ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو وہ فوراً آئے اور انہوں نے شیبہ کو اس کے بھائی اور بھتیجے کے پاس پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ بدر سے واپسی کے وقت حضرت عبیدہ صفرا کے مقام پر شہید ہو گئے اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لشکر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدوں کو جوش اور حوصلہ دلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آج جو بھی ان مشرکوں سے لڑ رہا ہے وہ اگر صبر و شکر کے ساتھ اور پیٹھ دکھائے بغیر قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر ابن حمام نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کا یہ وعدہ سنا تو انہوں نے بے اختیار کہا، واہ واہ، میرے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اتنا درکار ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ حضرت عمیر اس وقت کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے اسے پھینک دیا اور مشرکوں کی صف میں گھس کر لڑنے لگے۔ آخر اسی بہادری سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب دونوں لشکر لڑتے لڑتے ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریش کی طرف اچھال دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چہرے بگڑ گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ قریش میں سے کوئی شخص ایسا نہیں رہا جس کی ناک، آنکھ یا منہ میں اس مٹی کے ذرے نہ پہنچے ہوں۔ مشرک یہ مٹی صاف کرنے میں لگے رہے اور ادھر مسلمانوں نے اسی وقت ان پر بھرپور حملہ کر دیا اور انہیں مارتے کاٹتے اور گرفتار کرتے ہوئے بڑھنے لگے۔ ابو جہل کو 2 انصاری نوجوانوں نے قتل کر دیا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ زخمی کر دیا، وہ زمین پر گر گیا۔ یہ انصاری سمجھے کہ مر گیا ہے، اس لیے وہ اس کو یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے، حالانکہ ابو جہل اس وقت تک زندہ تھا اور سسک رہا تھا۔ غالب مسلمانوں کو زبردست کامیابی نصیب ہوئی۔ اس لڑائی میں بے شمار قریشی سردار قتل ہوئے، بہت سے گرفتار ہوئے، باقی لوگ جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکوں کی لاشوں میں ابو جہل کی لاش ڈھونڈیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک جگہ پڑا ہوا اپنی سانسیں پوری کر رہا تھا۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت عبداللہ اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے، مگر یہ بدبخت اس وقت بھی اپنی بڑائی سے باز نہیں آیا۔ کہنے لگا، او بھیڑوں کے چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پیر رکھا۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کی گردن کاٹنے کا ارادہ کیا، اس وقت بھی ابو جہل کو اپنی سرداری کا خیال نہیں بھولا۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا، دیکھو، میری گردن مونڈھوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ یہ سب گردنوں میں اونچی رہے اور معلوم ہو جائے کہ یہ ایک بڑے سردار کی گردن ہے۔ حضرت زبیر نے ابو جہل کی گردن اتاری اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے جا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اس دشمن کو اس حال میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ غزوہ بدر میں قریش کے بہت سے بڑے بڑے سردار اور سالار قتل ہوئے، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے قید ہوئے۔ مسلمانوں میں سے کل 14 صحابہ شہید ہوئے۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔